وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان ذوالنورین بھی ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی ہیں، حضرت بلال حبشی بھی ہیں، حضرت طلحہ زبیر بھی ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام کا مجمع ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، اس دور میں جو بھی مجلس ہو جہاں حضرت علی کا تذکرہ ہے، صدیق اکبر کا بھی تذکرہ ضرور کیجیے، حضرت عمر فاروق کا تذکرہ ضرور کیجیے، حضرت عثمان غنی کا تذکرہ ضرور کیجیے، تاکہ رافضیوں سے یہ الگ تھلگ ہو جائے، شیعوں سے الگ تھلگ ہو جائے۔ وہ لوگ علی کا تذکرہ کرتا ہے، ہمیں سنی تو ہے جو سب کو مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار پر بھی جان کو نچھاور کرتے ہیں، وہ صرف اہل سنت و جماعت میں۔ میرے محترم دوست، حضرت عمر فاروق، حضرت صدیق اکبر سب موجود ہیں مجمع میں۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے، اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے قدموں سے آئے اور نبی کے پاس کھڑے ہوئے۔ نبی نے حضرت حسین کو لیا اور اپنے گود میں اٹھا لیا، اور گود میں اٹھا لینے کے بعد نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، یہ وہ حسین ہے جس کو میں نے پڑھایا، یہ وہ حسین ہے جس کو میں نے اپنے گردن پہ سوار کیا، یہ حسین ہے جن کو میں نے اپنے نبوت والے سینے سے لگا کے پڑھایا ہے۔ آج حسین تیرا امتحان لے رہا ہوں، اے حسین آج تیرا امتحان ہے، اے لوگوں خاموشی سے سننا۔ نبی نے تاکید فرمائی، اور ان کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین سے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے حسین ایک بات بتا۔ آپ فرمائیں حضور، کہا ایک بات بتا، تو بڑا ہے کہ میں بڑا، تو بڑا ہے کہ میں بڑا؟ حضرت امام علی مقام نے سنا۔ اس جگہ ٹھہر کر میں وہ بھی روایت پیش کر دوں آپ سے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا، ایک روز نبی نے پورا فرمایا تھا، چچا عباس یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں نبی سے بڑے تھے، چچا تھے، عمر میں نبی سے بڑے تھے، اور لیکن نبی نے فرمایا، اے عباس آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ حضرت عباس نے کیا جواب دیا، کیا ادب ہے! اللہ کہتے ہیں حضرت عباس، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اصل میں بڑے تو آپ ہی ہیں، لیکن میں آپ سے پہلے پیدا ہوا، میں آپ سے پہلے دنیا میں آ گیا ہوں، بڑے تو آپ ہی۔ اللہ! اور آج جو ہے نبی نے اپنے حسین سے پوچھا، حسین تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ امام حسین نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ حضرت امام حسین مسکراتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ویسے تو حقیقت میں، ویسے تو ہر اعتبار سے آپ ہی بڑے ہیں، لیکن یا رسول اللہ ایک اعتبار سے آپ سے بڑا بظاہر میں دکھائی دے رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت صدیق اکبر اٹھ کھڑے ہوئے، عمر فاروق اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی نے فرمایا، صدیق بیٹھے رہو، عمر بیٹھے رہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ سونا ہے جس کو تیرے نبی نے تپا کر کندن بنا دیا ہے، یہ وہ حسین ہے جس کو تیرے نبی نے نبوت والی زبان سے پڑھایا ہے، ایسے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علی موجود نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ علی کو بلا لو۔ حضرت علی کو بلانے کے نوجوان گئے، یا اے علی، چلیے سرکار یاد فرما رہے ہیں، لیکن آج غضب ہو گیا، آج غضب ہو گیا، کیا ہو گیا؟ چلیے اپنے کان سے سن لیجیے۔ حضرت علی آ گئے ہیں، نبی سے عرض کیا اس نوجوان نے، یا رسول اللہ حضرت علی آ چکے ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے، علی بیٹھو۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، حسین تیرا باپ بھی علی یہاں موجود ہے، بتا تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟ اتنا پوچھا تھا کہ حضرت علی ہو گئے، اور انہوں نے سوچا کہ حسین کو جواب سکھا دو۔ نبی نے فرمایا، علی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جا، یہ وہ تیرے گود میں ہے جس کو تیرے نبی نے سنوارا ہے، تیرے نبی نے پڑھایا ہے۔ آیا حسین بتا تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں؟
حضرت حسین مسکراتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہر اعتبار سے تو آپ بھی بڑے ہیں لیکن ایک اعتبار سے بظاہر میں بڑا ہوں. اتنا سننا تھا. حضرت علی اٹھتے ہیں، قریب تھا کہ جھپٹ کر آپ اسے لے کے زمین پر پٹک دیتے لیکن نبی ارشاد فرماتے ٹھہر جاؤ علی، جاؤ فاطمہ کو بلا لا. حضرت علی اٹھے اور جاتے حضرت فاطمہ کے پاس. فاطمہ غضب ہو گیا، بڑا غضب ہو گیا. آج علی حضرت حسین نے آج عجیب جواب دے دیا. کہا کیا دے دیا؟ کہا چلیے اپنے کان سے سن لینا. حضرت فاطمہ کون؟ جنتی عورتوں کی ملکہ، جنتی عورتوں کی سردار. فاطمہ وہ ہے جن کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا یہ دنیا کی حور، یہ میری بیٹی دنیا کی حور ہے. کیا مطلب؟ جیسے جنتی حور کو یہ نفاس اور حیض کے گندے خون نہیں آتے، ایسے ہی میری بیٹی فاطمہ کو بھی کبھی گندا خون نہیں آتا. اللہ، یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے. نبی نے فرمایا تو جنتی عورتوں کی ملکہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ تو سب سے پہلے جنت میں ہی جاؤں. نبی مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ نہیں، ایک عورت اور ہے مدینے کی فلاں گلی میں رہتی ہے، وہ تم سے پہلے جنت جائے گی. حضرت فاطمہ کہتے ہیں کہ پھر میں ان سے مل لوں. نبی نے فرمایا اب تو اجازت لے تو اپنے شوہر علی سے اجازت. بیٹی جب تک شادی نہیں ہوتی ہے باپ ان کا نگہبان ہے، محافظ ہے، لیکن جب شادی ہو جائے اب اس کا شوہر محافظ ہے. اگر وہ کہیں جائے تو اپنے شوہر کی اجازت سے جائے، کہیں نکلے تو شوہر کی اجازت سے نکلے. حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی سے اجازت لیتی ہیں، جنتی عورت سے ملاقات کے لیے اجازت مل جاتی ہے. اپنے جسم کو کپڑے سے موٹی چادر سے چھپاتی ہیں اور اس کے بعد نکل پڑتی ہیں. پیاری اور بہنوں، اگر میری بات سن رہی ہو تو یاد رکھو گھر سے باہر نکلو اگر تم چاہتی ہو جنت میں حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر رہے تو اپنے جسم کو چادر سے ڈھک لیا کرو تاکہ جنتی عورتوں میں تیرا نام لکھ دیا جائے. میرے محترم دوست، حضرت فاطمہ الزہرا اپنے جسم کو ڈھانپتی ہیں اور جنتی عورت کے دروازے پر کھڑی ہو کر دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے. اندر سے آواز آتی ہے مناتے آپ کون ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں انا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. دروازہ کھولو، میں تم سے ملاقات کے لیے آئی. میں تم سے آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے. میرا شوہر لکڑی کاٹتا ہے، صبح میں اٹھتا ہے چلا جاتا ہے. آج جب جا رہا تھا تو میں نے کسی سے ملاقات کے لیے اجازت نہیں لی ہے. آپ کل آئے، میں شام کو اجازت لے لوں گی. حضرت فاطمہ الزہرا مسکراتی ہے، چلی آتی ہے. شام کے وقت اس کا شوہر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں تیرا شوہر. دروازہ کھل گیا. سب سے پہلے اپنے شوہر کے لیے پنکھا جھیلتی ہوئی وہ اندر لے کر جاتی ہیں اور بیٹھاتی ہیں. ان کے پاؤں سے چپل یا جوتے کو خود نکالتی ہیں، ان کے شرٹ کو، ان کے کپڑے کو خود بٹن کھولتی ہے. اس جگہ ٹھہر کے ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، کسی کی شادی اس میں 10 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 25 سال، کسی کی 2 سال بھی ہوگی. سچ سچ بتائیے، آپ بھی کہیں باہر سے آتے ہیں تو آپ گرمی کے زمانے میں آپ کی بیوی بھی پنکھا لے کے آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ کے پنکھا ڈالا چلاتی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہتی ہوگی کہ وہ جو فین ہے اور اس کو آن کرتی ہوگی اور پنکھا چالو ہوتا ہوگا، لیکن ہاتھ میں پنکھا لے کے ساتھ دروازے تک استقبال کرنے نہیں آتی. سچ سچ بتائیے گا، آپ کی بیوی کبھی ابھی آپ کے بٹن کو، شرٹ کے بٹن کو، کرتے کے بٹن کو کھولی ہے؟ اگر جس دن یہ مسلمان عورتیں یہ کام کرنے لگے گی، اپنے شوہروں کی اس طریقے سے عزت کرنے لگے گی، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم اسی دن سے طلاق کے دروازے پر تالے لگ جائیں گے. تالے. میرے محترم دوست، آج جو یہ عورتوں میں یہ جو طلاق کا رواج ہے اس کی بنیاد دیکھی ہے کہ عورتوں نے جہاں مذاق کرنا شروع کر دیا اپنے دیور سے، اپنے بہنوئی سے. تمہارا شوہر دیکھتا ہے وہی ان کے دل میں سیاہ دھبا پیدا ہو جاتا ہے اور یہی سیاہ دھبا آگے چل کر طلاق کا روپ لے لیتا ہے. ایک پیاری اور بات، اگر تم چاہتی ہو کہ تیرا شوہر تم سے اٹوٹ محبت کرے، بے پناہ
محبت کرے. مذاق مت کرو اپنے بھائیوں سے, مذاق مت کرو اپنے دیور سے, مذاق مت کرو تم اپنے دیور سے. خدا کی قسم یہ مذاق جائز نہیں ہے. عورتوں کے لیے مذاق جائز ہے, ہاں جائز ہے, صرف شوہر سے جائز ہے, دیور سے جائز نہیں, بہنوئی سے جائز نہیں. یاد رکھو پیاری ماں اور بہنوں, اگر مذاق کرنا ہے تو اپنے شوہروں سے مذاق کرو. لیکن ہماری ماں اور بہنیں شوہر سے کیا مذاق کرتے ہیں؟ وہ تو شوہر جیسے ہی آتا ہے ان کا چہرہ چوکھوٹا بدل جاتا ہے, چوکھوٹا بدل جاتا ہے. اور میرے دوست ہے پیاری ماں اور بہنوں سنو, نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرا دیتی ہے, نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرا دیتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اے پیاری ماں اور بہنوں, اختیار کرو اس بات کو, اختیار کرو. اگر تم حضرت فاطمہ الزہرا کی باندھی بننا چاہتی ہو تو شریعت پر عمل کرو, شریعت پر عمل کرو. میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ میں بتاتا آج عورتوں کو کیا چیز کی ضرورت ہے. خدا کی قسم یاد رکھیے گا, سماجی ماحول آج ہمارا اتنا گندا ہو گیا ہے. گھریلو ماحول ملنے گئی تھی, واپس پلٹ جائے گی. شام کے وقت اس کا شوہر آیا اور وہ جنت کی عورت خود سے اس کا بٹن کھولتی ہے, پانی دیتی ہے اور کھلاتی پلاتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد جب بستر پر جاتی ہے تب کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار حضرت فاطمہ الزہرا آئی تھی, نبی کی بیٹی فاطمہ, کہاں بٹھایا تھا, کدھر بٹھایا, دعا کروایا کرے کروایا. اے میرے شوہر نامدار میں تو اسے ملا کیوں نہیں ملی, کیوں نہیں ملی نبی کی بیٹی سے نہیں ملی. آپ سے اجازت نہیں دیکھی, اگر آپ اجازت دے دیں کل وہ آئی میں پھر ضرور ملوں. دیکھو چاچا نہیں دکھانا, دیکھو میرے لیے دعا کروانا, اپنے لیے دعا کروانا. جانتے ارے نبی کی بیٹی کے قدم جس گھر میں آ جائے اس گھر میں غریبی نہیں آئی, اس گھر میں کبھی غریبی نہیں. اللہ اکبر, کیا عقیدہ تھا صحابہ کرام, اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں, اور وہ جنت کی عورت بات کر رہی ہے اور ان کے شوہر نے کہا آئے گی ضرور ملنا, میرے لیے دعا کروانا. آپ صبح سویرے ان کا شوہر تو چلا گیا. اب یہ حضرت فاطمہ الزہرا جب جاتے ہیں اکیلے نہیں جاتے ہیں, اپنے بیٹے حضرت حسن کو ساتھ لیتی ہیں. وہاں جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, اندر سے آواز آتی ہے, مانا کہ آپ کون ہیں, کہا فاطمہ. دروازہ کھلتے کھلتے پھر بند, آپ کے ساتھ کون ہے, کہا میرا بیٹا حسن ہے. کہا میں نے آپ سے تو ملنے کی اجازت دی ہے لیکن حسین سے حسن سے ملنے کی اجازت نہیں دی ہے. آپ جائیں, آج شام کے وقت میں پھر میرا شوہر آئے گا, میں اجازت لے لوں گی. حضرت فاطمہ مسکراتی ہیں, چلی آتی ہیں. شام کے وقت میں اس کا شوہر آیا, کہاں بٹھایا تھا, آئی دیکھیں لیکن میں ملی نہیں. کہا اس لیے تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا حسن بھی تھا. کہا مل لیتی, وہ تو جنتی جوانوں کا سردار ہے, کیوں نہیں ملا, مل لیتی تجھے مل لینا چاہیے تھا. کہا اگر آپ اجازت دیں تو کل آئیں گے تو میں مل لوں گی. کہا ضرور ملنا, اور دیکھو حسین سے ان کے ہاتھ کو چوم لینا. سنو, ان کے پیشانی کو ضرور بوسہ دینا, نبی ان کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. اللہ میرے محترم دوست, حضرت فاطمہ الزہرا تیسرے روز بھی آپ نے حسین کو ساتھ میں لے لی اور آتی ہے, دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, اندر سے آواز آتی ہے کون, کا فاطمہ. دروازہ کھلتے کھلتے پھر بند. کہا ایک تو آپ کا بیٹا حسن ہے, یہ دوسرا کون ہے, کہا حسین ہے. کہا آپ سے حسن سے ملنے کی ملاقات کی اجازت لی ہے, حسین سے نہیں. اور دروازہ پھر بند, اور آپ کل آئے میں اجازت لے لوں گی. شام کے وقت میں اس کا شوہر آیا, کہا ملے تھے, کہا نہیں. کہا کیوں, کہا حسین کے ساتھ میں تھے. کہا سنو, اہل بیت اطہار میں سے جو بھی آئے آج سے میں تمہیں ان سے ملنے کی اجازت دیتا ہوں. چوتھے روز حضرت فاطمہ آتی ہیں, ساتھ میں کوئی نہیں ہے. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, کہا کون, کہا فاطمہ. دروازہ کھولتی ہے, قدموں سے وہ جنتی عورت گر جاتی ہے قدموں پر. حضرت فاطمہ اٹھاتی ہے, دعائیں دیتی ہیں, رخصت ہوتی ہے. جیسے ہی حضرت فاطمہ گھر آتی ہے, نبی دروازے پر موجود ہے, ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ ملاقات ہو گئی جنتی عورت سے. کہاں یا رسول اللہ ملاقات ہو گئی. کہا سنو فاطمہ, وہ تم سے پہلے جنت اس لیے جائے گی کہ اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کا وفادار ہے. جو اپنے شوہر کا وفادار ہوتی ہے وہی جنت کا حقدار,
وہی جنت کا ہر ہار ہوتی ہے. اور سنو فاطمہ وہ جائے گی آگے آگے لیکن سنو جس سواری پر تم سوار ہو کر جنت جاؤ گی ملکہ بن کر تو وہ سواری کی لکیر ان کے ہاتھ میں ہوگی. فاطمہ بن کر وہ آگے جائے گی ملکہ بن کے تو پیچھے پیچھے. یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. حضرت علی جاتے ہیں وہ فاطمہ سے عرض کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ چلیے 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 آپ کا بیٹا دیکھیے کیا جواب دے رہا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا آ گئی ہیں پردے کے پیچھے کھڑی ہے. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ فاطمہ آ چکی ہے. نبی نے ارشاد فرمایا اے حسین تیری ماں فاطمہ بھی موجود ہے تیرا باپ بھی موجود ہے. اور سنو تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں بتا تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں. حضرت حسین مسکراتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہر اعتبار سے تو آپ ہی بڑے ہیں لیکن ایک اعتبار سے بظاہر میں بڑا دکھائی دیتا ہوں. اتنا کہنا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا قریب تھا کہ گر پڑتی. حضرت علی نے سنبھال لیا. نبی فرماتے ہیں فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ بیٹا ہے جس کو تیرے باپ نے پڑھایا ہے. اپنے زمانے نبوت کو چلا کے پڑھایا ہے اپنے نبوت والے سینے سے لگا کے پڑھایا ہے. اور جب تیرے نبی نے پڑھایا ہے آج ان کا امتحان ہے. اے علی اے فاطمہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے محترم دوست نبی فرماتے ہیں اے حسین بتا تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں. خدا کی قسم حسین کا مقام دیکھیے حسین کا مقام دیکھیے کہ حسین کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. ایک بات اس جگہ ٹھہر کر میں اور کہہ دوں ایک بات اور کہہ دوں نا حضرت امام علی مقام کا حضرت امام حسین کا مقام کیا ہے اس جگہ ٹھہر کر ایک بات اور بھی میں کہہ دوں. دیکھیے ہم لوگ اور تو ڈھول بجا امام حسین سے بڑے خوش ہو تو ناچ رہا امام حسین سے تمہیں بڑی دعائیں کرے گی. ان کے سیاسی کی لاش کی امبار پڑے ہوئے 10 محرم اور آپ یہاں ڈھول تاثر سے مصروف نبی بڑے خوش ہو. قیامت کے دن تو آپ کو ہاتھ پکڑتے نبی کہیں گے میرے نواسے نے تو اسی لیے کربلا میں شہادت پیش کی تھی نا تو نے 10 محرم کو ڈھول بجائے ڈھول ناچے گائے. میرے دوست کیا جواب دو گے اپنے نبی. میں آپ سے کچھ نہیں کہتا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کر رہے ہو لیکن خدا کی قسم سوچو اس دن 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے تھا. نبی نے فرمایا تھا روزہ رکھو. اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ نے 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے. میرے دوست تفسیر روح البیان 15ویں پارے سورہ کہف کی تفسیر صاحب تفسیر روح البیان کہتے ہیں 10 محرم کو صبح صادق سے لے کے زوال سے پہلے تک پوری دنیا کی پاک پانی میں زمزم کو ملا دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس دن نہایا کرو نہاؤ گے تو سال بھر تک مہلک بیماریوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. میرے دوست آپ کیا کر رہے ہو آپ کو تو نہانا اس دن نہانا چاہیے صبح صادق سے لے کر کے 10 بجے سے پہلے زوال سے پہلے نہا لیجیے 6 رکعت نماز پڑھ لیجیے. امام حسین اور کربلا والوں کو بخش دیجیے. خاص طور سے حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے بعد دعائیں کیجیے اور ان کے بعد دعائیں عاشورہ پڑھ لیجیے. خدا کی قسم تمہارے لیے یہ زندگی کا بیمہ ہے زندگی کا بیمہ. کاش یہ کام آپ کرتے لیکن ہم اور آپ کیا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ ہماری اور آپ کی رضا کیا ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں تو وہ 9 مہینے تک وہی خراب خون ہماری اور آپ کی رضا. لیکن سچ بولیے حضرت فاطمہ الزہرا کو تو وہ خون آتا ہی نہیں تھا. وہ تو خون آتا ہی نہیں تھا. تو حضرت حسن حضرت حسین جو حضرت فاطمہ الزہرا کے پیٹ میں تھے ان کی رضا کیا ان کی رضا کیا تھی. ہم لوگ کی رضا وہ ناپاک ہو اور ان کی رضا کیا تھی. میرے دوست وہی کہو جو اعلیٰ عظیم البرکت مجدد دین ملت امام ابو رضا
فاضل بریلوی نے کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ہے نور تیرا سب کا نام ہوتا میرے محترم دوست ان کی غذا نور تھی نوری گھرانے کا غذا نور ہے جب ہمارا پیدائش کے اعتبار سے بھی شہید اعظم کی طرح نہیں ہو سکتے تو کوئی جب شہید اعظم کی طرح نہیں ہو سکتا تو رسول اعظم کی طرح کیسے میرے محترم دوست حسین کا مقام اتنا بلند ہے ہماری غذا وہ ناپاک ہو اور ان کی غذا نور ہی نور ہے نبی فرماتے ہیں حسین تو بڑا ہے کہ میں بڑا میرے محترم دوست حضرت حسین نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہر اعتبار سے تو آپ ہی بڑے لیکن ایک اعتبار سے میں بڑا دکھائی دیتا ہوں نبی فرماتے اچھا بتا میں کس اعتبار سے بڑا ہوں حضرت حسین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے یہ زمین آپ کے صدقے میں یہ آسمان آپ کے صدقے میں یہ سورج آپ کے صدقے میں یہ چاند کا چمکنا آپ کے صدقے میں یہ پانی کا برسنا آپ کے صدقے میں یہ ستاروں کی گندیلیں آپ کے صدقے میں یہ فصلیں بہار آپ کے صدقے میں یا رسول اللہ یہ سمندر کے موجے آپ کے صدقے میں یہ ساری کائنات آپ کے صدقے میں حضرت آدم آپ کے صدقے میں ابراہیم آپ کے صدقے میں موسیٰ آپ کے صدقے میں ساری کائنات آپ کے صدقے میں یا رسول اللہ آپ کا وجود نہ ہوتا تو یہ کائنات کا وجود نہ ہوتا آپ سب سے بڑے ہیں آپ سب سے نبی نے فرمایا اچھا حسین ہم کو تو پتا چل گیا کہ ہم کیسے بڑے ہیں لیکن یہ تو کیسے بڑا تو کیسے بڑا ہے امام حسین نے کیا جواب دیا ایسا کرتے ہیں رات بہت ہو گئی ہے اب آئندہ اگر آپ نے بلایا یہ ہمارے آفاق بابو نے مجھے دعوت دینے آ گئے ہے نا نبی نے ایک وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نبی نے کیسا کیسا تعارف کرایا ہے ایک بات یاد آ نبی نے حسین ایک بات یاد آ گئی وہ کہتے ہیں پھر جواب دے دیتا ہے نا جواب جب تک چاہتے یہ آسمان نبی کے ساتھ یہ کائنات نبی کے ساتھ حدیث لولا حدیث قدسی ہے لولا کرما خلق الافلاق اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو آسمان کو پیدا نہیں کرتا لولا کرما خلق الافلاق اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں تجھے آج زمین کو پیدا نہ کرتا کیا مطلب یہ زمین بنی مصطفیٰ کی آسمان مصطفیٰ کے لیے سورج چمکا مصطفیٰ کے لیے پانی برسا مصطفیٰ کے لیے آگ کی گرماہٹ مصطفیٰ کے لیے ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے ہم مصطفیٰ کے لیے تم مصطفیٰ کے لیے سب چیز جو بنی ہے خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے سب چیز مصطفیٰ سے ہے آؤ مصطفیٰ سے پوچھیں یا رسول اللہ سب چیز آپ سے آپ کس سے تو نبی فرماتے ہیں انا من حسین حسین ساری کائنات مجھ سے ہے میں حسین آزا حسین فارغ ہو حسین کی عظمت کو پہچانا حسین کے مرتبے کو پہچانا حسین کے مقام کو پہچانا اے حسین اچھا پتا چلا کہ میں کیسے بڑا ہوں تو بتا دے کہ تو کیسے بڑا میرے دوست آ جائیے اسی مقام پہ آ جائیے نبی نے پوچھا تھا حسین بتا تو بڑا ہے کہ میں بڑا ہوں حسین نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہر اعتبار سے تو میں ہی بڑا آپ ہی بڑا دکھائی دیتے ہیں لیکن ایک اعتبار سے بتائے میں بڑا دکھائی دیتا ہوں نبی نے فرمایا حسین بتا دے کس اعتبار سے تو بڑا دکھائی دیتا ہے حسین نے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہر اعتبار سے تو آپ ہی بڑے ہیں لیکن ایک اعتبار سے بظاہر میں بڑا دکھائی دیتا ہوں وہ اس طریقے سے یا رسول اللہ یا نبی اللہ میرا نانا خاتم النبی ہے آپ کا نانا خاتم النبی ہے میرا باپ نبی کا داماد ہے آپ کا باپ نبی کا داماد ہے میری ماں نبی کی بیٹی ہے آپ کی ماں نبی کی بیٹی نہیں مطلب یہ ہے یا رسول اللہ اگر بڑائی آئی ہے تو آپ ہی کے صدقے کریں آزا حسین فارغ ہو حسین کی عظمت کو پہچانا حسین کے مقام